جیسے ہمارے خاندانوں میں جو نامور لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر بعض بہت سیریس کوتاہیاں ہوتی ہیں، بہت بہت گڑبڑیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے ہم پر اتنے احسانات ہوتے ہیں خاندان کے لوگوں کے، باپ دادا کے، دادا کے بھائی، دادا کے ابا اور اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہمارے خاندانوں میں بڑے نمایاں نام ہوتے ہیں، جنہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دی ہوتی ہے، تو ہم ان کے بارے میں کوئی منفی بات اوپر نہیں لاتے، بس اچھی اچھی باتیں لاتے ہیں۔ جنرلی بھی کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے تو جو کامن سا فکرہ ہے وہ کیا ہوتا ہے اس شخص کی شخصیت کے بارے میں؟ اچھا، یہ جو بہت اچھا آدمی تھا، یہ بہت اچھی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی دنیا سے چلا گیا تو ہم اس کو کہتے ہیں بہت اچھا آدمی تھا، لیکن اس بات میں کیا خاص نقصانات ہو سکتے ہیں جب ہم بلینکٹ دے دیں، کمبل ڈال دیں کہ بہت اچھا آدمی تھا؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب سن رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دادا جی بہت اچھے آدمی تھے، اور جب بچہ ذرا ہوش پکڑتا ہے تو اس کو دادا جی کی باتوں پتہ چلتی ہیں، تو وہ کیا نتیجہ نکالتا ہے؟ دادا جی جو کرتے تھے وہ اچھا کام تھا، وہ اچھا کام تھا۔ ہم سب کبھی بھی علامہ اقبال کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرنا چاہتے، ہم قائد اعظم کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرنا چاہتے، ہم مرزا غالب کے بارے میں بھی کوئی بری بات نہیں کرنا چاہتے، چرچل اور ابراہیم لنکن کے بارے میں بھی بری بات نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا نقصان بہت ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اسٹڈی کیا، چونکہ ہسٹری میں دو لوگوں سے میں بہت متاثر ہوں، ایک ڈاکٹر سٹیون کوی، جنہوں نے اسٹڈی کیا کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی عادتیں کیا ہوتی ہیں، ریٹروسپیکٹیولی ایسے لوگوں کو اسٹڈی کیا جو دنیا سے جا چکے تھے، اور ان کی سواں عمریاں جو لکھی گئیں، جو انہوں نے خود لکھی یا کسی اور نے لکھی، تو اس میں ان کی عادتوں کا تذکرہ تھا، اور ان کی زندگی کو عادتوں کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی ڈاکٹر سٹیون کوی نے، اور 7 عادتیں دریافت کی جو کہ کامیاب لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ وہ ڈاکٹر سٹیون کوی نے نہیں بنائی تھیں، وہ عادتیں موجود تھیں، انہوں نے ڈسکور کر کے تو ان کو ترتیب ایسے دے دیا کہ جس سے آسانی ہوتی ہے ان باتوں کو سمجھنے میں۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہیں جو بہت زیادہ اسٹڈی انہوں نے کیا نامور لوگوں کو، اور نامور لوگوں کے آخری جو حالات تھے، آخری دنوں کے حالات تھے، جن کے اوپر کوئی روشنی نہیں ڈالتا تھا، اندھیرا ڈالتا تھا، تو انہوں نے ان لوگوں کو اسٹڈی کیا اور بتایا کہ کس طرح ان کی ناموری کے دن جو ہے آخر میں بہت برے دنوں میں بدل گئے، اور ان کو ڈپریشن ہوئی اور وہ اذیت سے دوچار ہوئے، اور انہوں نے شراب کا سہارا لیا اور کوکین کا استعمال کر کے دیکھا، ہیروئن پی کے دیکھی، اور خودکشی کا ذائقہ بھی چکھا۔ بہت سارے لوگوں نے خودکشی کی، اور جیسے آج بھی خودکشی کو نارمل لائف بنا کے پیش کیا جاتا ہے، تو تاریخ میں بھی ایسے ہی آتا ہے کہ جیسے ان کی موت طبعی طور پر واقعہ ہوئی، لیکن ایکچولی وہ بہت برے طریقے سے دنیا کے آخری دن گزار کر گئے۔ اور پھر سائنس نے اس پہ کام کرنا شروع کیا کہ کیسے نامور لوگ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں آخر تک، اپنے خاندانوں کی مدد سے، اپنی کوششوں سے، اور سائنس کی مدد سے۔ جو پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں، یا جو یورپ میں دیکھتے ہیں، امریکہ میں دیکھتے ہیں، اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہماری دیہاتی زندگی ہوتی ہے جس سے آپ کافی واقف ہوں گے، جو کہ قبائلی زندگی ہوتی ہے، اور اگر آپ دیہاتی زندگی کو دیکھیں، اور یقیناً آپ میرے خیال ہے ہفتے میں 2-3 دیہاتی زندگی دیکھتے ہیں، کیا وہ پیور دیہاتی زندگی ہے یا کچھ روشنی وہاں پہنچ گئی ہے نئی تہذیب کی؟ پیور دیہاتی زندگی نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے جو پیور دیہاتی زندگی کا مشاہدہ بھی فرام ٹائم ٹو ٹائم کرتا ہو؟ میں ایسی دیہاتی زندگی کی بات کر رہا ہوں جہاں ابھی شاید بجلی بھی نہیں پہنچی۔ اب میرا خیال ہے جہاں بجلی نہیں گئی وہاں موبائل کا کیا کام؟
تو یہ جو دیہاتی زندگی ہوتی ہے اور قبائلی زندگی ہوتی ہے، دیہاتی اور قبائلی ملی جلی چیزیں ہیں، قبائلی زندگی، تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ ماں باپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی لائق نہیں ہوتا زندگی گزارنے کے، اور وہ ماں باپ پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے، اور جب پھر بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ذرا سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو۔ اس کے بعد بچہ انٹر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کا لین دین چلتا ہے ماں باپ کے ساتھ، کچھ ماں باپ سے لیتا ہے، کچھ ماں باپ کو خدمت کر کے واپس کرتا ہے، اور پھر آخر کار جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں پہ پھر ڈپینڈ کرنے لگتا ہے جب وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ کیا دیہاتی زندگی میں آپ منظر دیکھتے ہیں کہ پہلے بچے کو ماں باپ نے پالا، پھر دونوں ایک دوسرے سے لین دین کرتے رہے، پھر آخر کار بچے نے ماں باپ کو پالا، یعنی ماں باپ کی ڈپینڈنس واپس آ گئی، اور ماں باپ اپنی اولاد کی خدمت کا مزہ چکھتے چکھتے سے چلے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں آنا تو ماں باپ پہ ڈپینڈ کرنا، اس کے بعد پھر ماں باپ کے ساتھ لین دین ہونا، پھر ماں باپ ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، جو کہ ایک ایکویشن ہے، ماں باپ سوچتے ہیں ہمارے بڑھاپے کا سہارا۔ اچھا، شہروں میں یہ چیز تھوڑی سی شاید کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں یا روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ کہتے ہیں جی انہاں دی مرضی، ایک سادہ دلی کے ساتھ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی مرضی، جہاں ان کا فیوچر، ہم کر لیں گے گزارا۔ اور پھر جو باہر بچے پڑھنے یا کام کرنے جاتے ہیں، سیٹل ہو جاتے ہیں باہر، تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس عموماً تبھی آتے ہیں جب ماں باپ دنیا سے بستر گول کر لیتے ہیں، تو پھر وہ آتے ہیں اور آ کے جائیداد کا بٹوارہ وغیرہ کیا۔ تو یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ اس میں وہ جو آخری فیکٹر تھا کہ ماں باپ واپس ڈپینڈ کریں گے اولاد پہ، وہ ختم ہو گیا، ختم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ان ماں باپ کو دیکھیں جو پاکستان سے ایسا سلسلہ بنانے باہر گئے، یورپ گئے، امریکہ گئے، کینیڈا گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے کاروبار شروع کیے، اور کاروبار شروع کرنے کے بعد انہوں نے شادیاں کیں، بچے پیدا کیے، پھر بچے جب بڑے ہوئے تو بچے وہاں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ 18 سال کی عمر کو ہم ہو جائیں گے تو قانونی طور پر ہم گھر چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ انگلینڈ میں، امریکہ میں 18 سال سے چھوٹے بچے کو گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ 18 سال سے چھوٹے بچے کو اگر وہ گھر چھوڑے گا تو اس کو پھر ایسی جگہ رہنا پڑے گا جو سرکاری انتظام کے تحت چلتی ہو۔ اس کے پاس دو ہی آپشن ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ رہو یا ریاست کے ساتھ رہو، اور بچے عام طور پر یہ نہیں چاہتے کہ وہ ماں باپ کے ہاتھ سے نکل کے ریاست کے ساتھ رہیں، اس لیے وہ 18 سال کا انتظار کرتے ہیں، اور 18 سال کی عمر کو پہنچتے ہی وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، ایسے بچے بہت سارے پھر ہمارے ساتھ انٹریکشن میں آتے ہیں، زوم پہ یا اور طریقوں سے، ان کے جو پاکستانی والدین ہیں وہ ان کو ہمارے ساتھ ان ٹچ لاتے ہیں، تو ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ گھر سے کیوں چلے جاتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنس کے لیے، اب ہماری گردن پہ سوار رہتے ہیں، تو یہ ہماری پرائیویسی نہیں دیتے، ہمیں انڈیپینڈنس نہیں دیتے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اچھا اگر آپ ماں باپ کا کہا مانو تو کیا پرابلم ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کیا ہم روبوٹ ہیں؟ یا وہ اس طرح کی باتیں آگے سے کرتے ہیں، اور وہ انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، اور وہ ماں باپ کے ساتھ جو انٹر ڈپینڈنس ہے اس کا مزہ بھی نہیں چکتے۔ ماں باپ کی جو ڈپینڈنس ان کو ہوتی ہے، جو ہی وہ ختم ہوتی ہے 18 سال کی عمر میں، وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور جو انٹر ڈپینڈنس کی سٹیج ہے ان کی زندگی میں آتی نہیں۔ اب آپ نے کبھی سوچا کہ ان بچوں کا کیا بنتا ہے جو اس طرح گھروں سے 18 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں، جو کہ گوروں کے بچے ہوتے ہیں، یا پھر پاکستانی لوگ جو گوروں کے ملکوں میں سیٹل ہوتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں، تو جب وہ بچے چلے جاتے ہیں انڈیپینڈنس کے لیے، تو
یہ کون بچے ہوتے ہیں؟ یہ اسکول گوئنگ یا کالج گوئنگ یا یونیورسٹی گوئنگ بچے ہوتے ہیں، یا یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کا پڑھائی سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو گھر میں پڑھائی کر رہے ہیں اور ڈاکٹر، انجینئر، لائر یا آئی ٹی یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ان کی تعلیم مکمل ہوتے ہوتے تو 23 سال عمر ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ 18 سال کی عمر میں جو گھروں سے جاتے ہیں، وہ پڑھائی سے پہلے ہی دامن ان کا خالی ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پرائیویسی، انڈیپینڈنس، اپنی مرضی، اور اس کے لیے کچھ جاب کیا، 4 پیسے بنائے، پھر کھائے، پھر جاب کیا، پھر پیسے بنائے. وہ اس طرح کی خانہ بدوش زندگی وہ بسر کرتے ہیں، اور وہ اسٹریٹ پہ آلموسٹ ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جاب کر لیا، کہیں رہ لیا. آزادی کو وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، فن کرتے ہیں، ڈرگس کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کوئی ایسی سرگرمیوں میں رہتے ہیں جس میں فن آفٹر فن ہوتا ہے، جس میں ان کے ساتھ حادثے بھی ہو جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی بھی کھو سکتے ہیں، یا الٹیمیٹلی دے کین کم بیک ہوم. کتنے پرسنٹ واپس آتے ہوں گے؟ کیونکہ ہر چیز کی ریسرچ ہوئی ہے نا، تو کتنے پرسنٹ گھر واپس آ جاتے؟ 20%. کیونکہ وہ گھر رہنے کے پوزیشن میں نہیں ہوتے. جو بچہ ایک دفعہ گھر سے باہر 2 ہفتے سڑکوں پر گزار لیتا ہے، ٹین ایجر، جو پہلے تھوڑا بہت وہ گھر رہنے کی پوزیشن میں تھا، اب وہ گھر رہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. اگر آپ اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو لڑکی 2 ہفتے گھر سے باہر سڑک پہ رہ لے، وہ گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہوگی، تو جو لڑکا سڑک پہ رہ لے 2 ہفتے، وہ بھی گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا. لیکن لڑکوں کے بارے میں ہم اتنا سینسیٹیو نہیں ہیں جتنا ہم لڑکیوں کے بارے میں سینسیٹیو ہیں. لڑکوں کے بارے میں اتنے ہم سینسیٹیو نہیں ہیں. وہ جو بھی گند کھول لیں ہمیں کہتے خیر ہے، منڈا ہی ہے نا. ایون باپ اگر کچھ کہتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ آپ اسے لڑکیوں کی طرح کیوں پالنا چاہتے ہیں. تو دیر از اے ڈسکریمنیشن کہ اگر کسی کی بیٹی نہ ہو تو وہ کہتے ہیں ساڑی جان چھٹی، مطلب بیٹا ہے تو اے کنا بھی کھجل ٹائپ ہوئے خیر ہے. کیونکہ ہم انہیں ایک پرسیپشن دے دیتے ہیں یا پرمیشن دے دیتے ہیں کہ آپ نے جو گند کرنا ہے نا کر لو. تو جو گھر واپس آتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ پچھلے 40-50 سال سے، پچھلے 50 سال کے اندر اگر آپ یو کے میں یا امریکہ میں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ یو کے کا ڈاکٹر ہوگا یا امریکہ کا ڈاکٹر ہوگا یا ایک مائگریٹڈ کسی اور نیشن کا بندہ ہوگا. حتیٰ کہ مڈل ایسٹ کے لوگ بھی پڑھ کے اب بطور ڈاکٹر سرو کر رہے ہیں یورپ میں، امریکہ میں. اور اگر لوکل لوگ ہوں گے تو وہ کوئی پلمبر ہوگا جس نے 2 مہینے کا کورس کر کے تو پلمبنگ شروع کر دی ہے، اور گندا کام ہے تو پیسے بہت مل جاتے ہیں. یا وہ ٹیکسی ڈرائیور ہوگا یا کچھ اس طریقے سے وہ ہوگا. تو آپ یہ چیز سمجھ گئے کہ جو انسانی زندگی ہے جو کہ بچے کی ڈپینڈنس سے شروع ہوتی ہے اور بچے کی انڈیپینڈنس تک پہنچتی ہے، اور پھر انٹر ڈپینڈنس ہوتی ہے والدین اور بچے کی، اور اس کے بعد والدین کی ڈپینڈنس پہ آ کے خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے نارملی. جو آپ دیہات سے شہروں کی طرف آتے ہیں، جو آپ قبائلی علاقے سے نان ٹرائبل ایریاز میں آتے ہیں، تو آپ کو یہ چیز پیٹرن زیادہ نظر آئے گا کہ جو ہی کوئی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ پہلی فرصت میں اپنی نیوکلیئر فیملی سے الگ ہو جانا چاہتا ہے. وہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ تال میل بنانا چاہتا ہے جو اس کی طرح ہی اپنی فیملیوں سے الگ ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی پاکستان میں بچہ ہے، جوان ہوا، شادی کی، ایک آدھ بچے کے بعد وہ الگ ہو گیا ماں باپ سے، اور ماں باپ کی کل سے الگ ہو گیا، ماں باپ کے پوچھنے سے کہ کتنے چلے ہیں تے کتھوں آئے ہیں تے اے کی کر رہے ہیں تے او کی کر رہے ہیں، تو اس سے وہ فارغ ہو گیا. تو وہ اپنی تعلقات کی بھوک کیسے مٹاتا ہے؟ وہ اپنے جیسے ایسے ہی ٹوٹے ہوئے ستاروں کے ساتھ ملتا ہے. اور اس کا بھی سوشلائزیشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ فری لانسر ہوتے ہیں. فری لانسر سمجھتے ہیں نا؟ ایک تو پکی ملازمت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے فری لانسر. پکی یہ ہے رشتہ داری کے جو آپ کی ماں باپ سے اور بہن بھائیوں سے اور کزنز سے ہوتی ہے،
اور فری لانس یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا فیملی فرینڈ ہے، ان کا ایک بچہ ہے، وہ میرے دوست ہیں ایک کپل، وہ ایک بچہ ہے، اور ہم لوگ آپس میں ملتے ہیں جب چاہے ملتے ہیں، جب چاہے نہیں ملتے، اور چاہے تو ہمیشہ کے لیے نہ ملے، کوئی ہیو اینڈ کرائی نہیں ہوتی، خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ایک سسٹم ہے جو کہ دنیا میں بہت پاپولر ہو رہا ہے، اور دنیا کے پھر ایک دوسرے کنارے میں پھر یہ ان پاپولر ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اینیمل ورلڈ ہے اس میں کیا سسٹم ہوتا ہے؟ آپ کے علاقے میں آپ نے اسٹرے کیٹس اور اسٹرے ڈاگس کو دیکھا ہوگا، یہ جو گلیوں میں کتے بلے ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا حال ہے کہ یہ کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ ایک جیسے بلی ہے، ایک بلی ہے، اس کو کوئی بلا ملا، اس کے بعد بلا اپنے گھر، بلی اپنے گھر، اور 5 بچے ہو گئے، ٹھیک؟ تو بچے ہو گئے تو وہ بلی انہیں پالے گی، انہیں دودھ پلائے گی، اور ان کو چھپا چھپا کے رکھے گی کہ ان کو کوئی نقصان نہ دے دے۔ وہ کبھی منہ میں پکڑ کے بلی اس کو اس چیز کے پیچھے چھپا رہی ہوگی، کبھی وہاں سے نکال کے کسی اور جگہ چھپا رہی ہوگی، اور جہاں بھی وہ چھپا رہی ہوگی تو وہاں ان کو دودھ پلا رہی ہوگی۔ اور وہ جو بلی کے بچے ہیں پہلے وہ آنکھیں بھی نہیں کھول سکتے، اور وہ بس دودھ پینا انہیں آتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ پھر بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں، پھر وہ تھوڑا چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں، پھر موسمی آفات سے اگر بچ جائیں تو اور بڑے ہو جاتے ہیں، اگر 5 تھے تو 2-3 مر گئے تو 2-3 بچ گئے، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں، جا کے پارٹی کرتے ہیں، فن کرتے ہیں، اور ان کا اور ان کے والدین کا آپس میں کوئی انٹر ڈپینڈنٹ رشتہ نہیں ہوتا، وہ کوئی مزدوری کر کے لا کے والدین کو اس میں سے حصہ نہیں دیتے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں صحیح پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی ماں کون تھی یا ان کے بچے کون تھے، وہ تو کون میں کون۔ اور وہ جو اصل بلا تھا، جو وہ 5 بچوں کا والد تھا، اس کی چونکہ فوری یوٹیلیٹی کوئی نہیں تھی تو وہ تو فوری طور پر فارغ ہے، وہ تو بچے اس کا پوچھتے بھی نہیں، نام پتہ بھی نہیں پوچھتے، وہ ماں کا دودھ پیتے ہیں، ماں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور جب ماں کا دودھ پی کے، اس کا خون پی کے وہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ماں کو بھی ٹھیک طرح سے شاید یاد نہیں رہتا، اور پھر بہت جلدی وہ اور بچے دے دیتی ہے، اور ان کے اندر پرولیفریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک ایک ٹائم پہ 5-5 بچے، ایک ایک ٹائم پہ 7-7 بچے، یہ اس طریقے کا کام چل رہا ہوتا ہے، اور سال میں 2 دفعہ، اور پھر ڈھیر و ڈھیر، چونکہ مرنا مارنا بھی چل رہا ہوتا ہے، زندگی بھی چل رہی ہوتی ہے، موسمی اثرات، حفاظتی معاملات، یہ سارے چل رہے ہوتے ہیں۔ جانوروں کے بچوں میں زندگی انڈیپینڈنس تک چلتی ہے، اس کے بعد کوئی انٹر ڈپینڈنس نہیں ہوتی، اور آخری جو ڈپینڈنس، ریورس ڈپینڈنس ہے، وہ بھی کوئی نہیں ہوتی۔ تو مجھے بتائیے کہ انسان کدھر جا رہا ہے؟ انسان جو ہے وہ اینیمل لائف کی طرف جا رہا ہے۔ انسان اینیمل لائف کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ چونکہ وہ زندگی جو گزار رہا ہے وہ مرکز فسادات سے گزار رہا ہے، وہ اینیملسٹک لائف گزار رہا ہے، جس میں فن چاہیے، جس میں کھانا پینا چاہیے، جس میں سیکس چاہیے، جس میں آزادی چاہیے، جس میں رولز کی کوئی پابندی نہیں چاہیے، وہ یہ ایریا ہے، یہ ایریا۔ اور یہ بالکل جانوروں کے ٹریٹس ایسے ہی ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ جب تک نہیں ہوتے، جب تک وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ خوب دودھ پیتے ہیں، اور بلی اگر کہے کہ ذرا ہٹ جاؤ، اتنا دودھ میں نہیں پلا سکتی، تو وہ کہتے ہیں جمیا نہیں سی۔ کبھی ہو بھی جاتا ہے نا، کیونکہ 4-5 بچوں کو دودھ پلانا کسی بلی کے لیے، اس کو اپنی بھی خوراک چاہیے، اور بعض اوقات بلیوں کے مرنے کی وجہ یہ چیز ہو جاتی ہے کہ وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہیں، انیمک ہو جاتی ہیں، کیونکہ اسٹرے کیٹس کا کوئی خیال نہیں رکھتا، اور جو گھروں میں کیٹس ہوتی ہیں جن کو بہت اچھے ناز و نیم سے رکھا جاتا ہے، ٹیمپریچر کنٹرول کیا جاتا ہے، بہترین خوراک دی جاتی ہے، پانی
اسٹرلائز دیا جاتا ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بچے جو ہیں الٹیمیٹلی وہ اس سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ مرکز فسادات ہے جو کہ اینیمل برین ہے، اور انسان بھی اس کے تحت فن کرنا چاہتا ہے کہ مجھے پوچھا نہ جائے، مجھے روکا نہ جائے، مجھے ٹوکا نہ جائے، اور میں روبوٹ نہیں ہوں، اور اس خیال کے تحت وہ آگے بڑھتا ہے، تو وہ اینیملسٹک برین ہوتا ہے۔ 100 سال پہلے ہارورڈ میں انہوں نے ایک اسٹڈی کا آغاز کیا اور لوگوں سے پوچھا، 350 لوگوں سے جو یونیورسٹی میں اس وقت پڑھتے تھے، جن میں جان ایف کینیڈی بھی تھا اس وقت اسٹوڈنٹ، تو اس سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز ہے جو کہ خوشی دے گی زندگی میں، اور آپ کس چیز سے اطمینان حاصل کر سکتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ اگر ہم رچ اینڈ فیمس ہو جائیں تو، رچ اینڈ فیمس یعنی امیر ہو جائیں اور مشہور ہو جائیں تو ہم خوش ہو جائیں گے اور لمبی زندگی پائیں گے۔ آج بھی اگر آپ کسی جگہ جائیں، جیسے لمس میں جا کے آپ پوچھیں کہ what do you want، تو وہ زیادہ تر کہیں گے کہ ہم رچ اینڈ فیمس ہونا چاہتے ہیں، اور اس سے ہماری ساری خوشیاں ہمیں مل جائیں گی، ہمیں لمبی زندگی بھی مل جائے گی۔ تو انہوں نے ان 350 لوگوں کو پکڑا کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ رچ اینڈ فیمس بننے سے یہ ساری خوشیاں اور لمبی زندگی ملتی ہے، اور پھر وہاں بوسٹن میں ایک علاقہ ہے جسے آپ گوال منڈی پاٹی لواری کہہ سکتے ہیں، اور وہاں وہ گئے اور اندرون شہر میں کوچہ چابک وارہ میں مسجد وزیر خان کے دائیں بائیں، بادشاہ مسجد کے ارد گرد ٹکسالی گیٹ پہ انہوں نے 350 لوگ اور پکڑے اور ان کو کہا کہ آپ کو کون سی چیز ہے جو کہ خوشی اور اطمینان دے سکتی ہے؟ تو انہوں نے بھی اس طرح بتایا کہ بھئی ہمیں پیسہ ملے اور ہماری ضرورتیں پوری ہوں، روٹی کپڑا مکان، یا اس طرح کی باتیں انہوں نے بھی کی۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلیں آپ کو بھی رجسٹر کرتے ہیں، اور تقریباً 700 کچھ لوگوں کو انہوں نے رجسٹر کیا اور کہا کہ دیکھیں ان کے نظریات ان کو کہاں تک لے جاتے ہیں، اور وہ ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ وہ ایک بہت ہی فنڈڈ قسم کی ریسرچ تھی جو 100 سال کے لیے پلان کی گئی تھی، اور اب اسے ایکسٹینڈ بھی کیا جائے گا، اور انہوں نے ان کا پیچھا کرتے کرتے دیکھا کہ ان کا کیا بنتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو ان کا کیا بنتا ہے، کون ان میں سے ڈرنکنگ کی طرف جاتا ہے، کون گھر سے چلا جاتا ہے، کون جو ہے وہ گھر کے اندر رہتا ہے، گھر کے اندر رہنے والوں کا کیا بنتا ہے، گھر کے باہر رہنے والوں کا کیا بنتا ہے، کتنے ان کے اندر دماغی توازن کھو گئے، کتنے جو ہے وہ الکوہلک بن گئے، کتنے تھے جن کو شکیزوفرینیا ہوا، اور کتنے تھے جن کو بائیپولر ڈس آرڈر ہوا، اور انہوں نے ان کو کنٹینیوسلی ڈاکومنٹیشن کرتے رہے اور اسٹڈی کرتے رہے، اور ہر 15-20 سال بعد وہ کہتے تھے کہ اب تک کی ریسرچ کے مطابق یہ بات ہے۔ تو جو 85 سال مکمل ہونے پہ انہوں نے بتایا کہ اب تک کی جو ریسرچ ہے اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ خوشی اور لمبی زندگی کا راز انسانی تعلقات کے تسلسل میں ہے۔ اس میں زیادہ امپورٹنٹ ورڈ جو ہے وہ تسلسل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میاں بیوی آپس میں بہت زیادہ لڑتے ہوں لیکن انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو دھمکی نہ دی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ جاؤں گی یا چھوڑ جاؤں گا، تو یہ فیکٹر ان کے لیے بہت زیادہ لمبی زندگی اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی ایک دوسرے کو چھوڑ جانے کی باتیں کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر وہ ایک دوسرے کے لیے بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ انسیکیورٹی کریٹ کرتے رہتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا یا تمہیں چھوڑ جاؤں گی، تو ان کی زندگی خوشی سے اور لمبی زندگی سے محروم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو دیہاتی ہے علاقہ یا قبائلی علاقہ ہے، جہاں آپ دیکھیں گے کہ بچے ماں باپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں جب وہ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ ان کو کہتے رہتے ہیں یہ کرو وہ کرو، فلاں کرو فلاں نہ کرو، تو
تو یہ ایک انٹر ڈپینڈنس ہے جو ماں باپ کے حکم کے اوپر وہ چلتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ الٹا ماں باپ ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور وہ ماں باپ کی ڈپینڈنس کو بہت اچھی طرح قبول کرتے ہیں، پھر ان کے ہاتھوں سے ان کے ماں باپ نکل جاتے ہیں اور اگلی دنیا کا سفر کرتے ہیں۔ لیکن جانوروں میں آپ دیکھ لیں کہ پیٹرن کیا ہے، اور جو ماڈرن زندگی ہے اوے فرام رورل ایریاز، لاہور جیسے شہر میں، پھر کراچی جیسے شہر میں، پھر لنڈن جیسے شہر میں، نیو یارک میں، کیلیفورنیا کے اندر، سان فرانسسکو میں، آپ دیکھیں گے کہ یہ پیٹرن فالو ہو رہا ہے، کیونکہ بھاگ دوڑ بہت زیادہ ہے وہاں، بھاگ دوڑ اتنی زیادہ ہے، اور یہاں بھی بھاگ دوڑ اتنی زیادہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اس وقت کو پوری طرح نچوڑ لینا چاہتا ہے، حالانکہ اب وہ کم وقت میں زیادہ ایفیشینٹ ہے۔ بہت سارے کام پہلے دنوں میں ہوتے تھے، اب گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں، لیکن اس ایڈوانٹیج کو ہم اپنے لیے استعمال نہیں کرتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کے اندر، اپوائنٹمنٹس کے اندر چیزیں سینڈوچ کر کے اپنی ایفیشنسی، اپنی کارکردگی یا پروڈکٹیوٹی بڑھائیں۔ آج اگر کسی کو آپ نیو یارک میں کہیں کہ میں کل شام نیو یارک کے ایئرپورٹ پہ اتر رہا ہوں، جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہ، تو مجھے ذرا ریسیو کر لینا، تو وہ کیا کہیں گے؟ کہنا جی پہلے دسنا سی 2-3 ہفتے، میں نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر میرے خیال میں لاہور میں کسی کو یہ کہا جائے کہ کل میں لاہور ایئرپورٹ پہ آ رہا ہوں، کوئی لنڈن سے کہے، تو ابھی ہم میرے خیال میں چلے جائیں گے، کوئی زیادہ نو پرابلم، ہم چلے جائیں گے۔ تو آپ اس کا اندازہ کریں کہ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم یہاں کی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں کی زندگی کو ہم ٹائم ویسٹیج سمجھتے ہیں، سوچ بچار کو ہم ویسٹیج آف ٹائم سمجھتے ہیں، اور ہم یہاں کی زندگی گزارتے ہیں۔ اب لکیلی ہمارے کام میں یہاں کا کام بہت زیادہ ہے، پڑھنا لکھنا، سوچنا کہ کس کلائنٹ کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے، کون سے وائٹل بیہیویئر ہوں گے کہ جس سے فلاں کلائنٹ کا مسئلہ حل ہوگا، تو وہ پھر سوچ بچار کرتے کرتے ہمیں بہرحال یہاں رہنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ایک بہترین بہانہ ہے میرا ایسی حرکتیں جاری رکھنے کا۔ یہ جو بھاگ دوڑ ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ 4:55 پہ یہ، 5:10 پہ یہ، 5:25 پہ یہ جو اس طرح کی اسکیجولنگ ہے، یہ یہاں آنے کا موقع نہیں دیتی، یہ یہاں زندگی گزارنے کا موقع دیتی ہے، جس میں لگتا ہے میں بہت کام کر رہا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم یہاں سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، جب یہاں سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میں ایسی کھڑکی میں کھڑے ہو کے باہر دیکھ رہا ہوں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اچھا فلاں سے کیسے بات کرنی ہے، تو کوئی سمجھتا ہوگا کہ میں پتہ نہیں کھڑکی کے باہر وہ سامنے والی کھڑکی میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ سوچ بچار کے بغیر گزارا نہیں۔ میں کئی دفعہ اپنے کلائنٹس کو جب کہتا ہوں ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن کہ اچھا لیٹ می تھنک اباؤٹ دس، تو وہ میری طرف حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ کوئی اناڑی قسم کا بندہ ہے جس سے ہمارا واسطہ پڑ گیا، جسے سوچنا پڑتا ہے۔ مجھے بتائیے آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ مجھے سوچنا پڑتا ہے؟ زیادہ تر آپ چاہتے ہیں کہ ادھر آپ پوچھیں، میں ادھر نلکا کھول لیں، میں کہوں یہ پوچھتے رہتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے دن میں ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور میں کہتا ہوں سوچ کے بتاتا ہوں، 3 دن، 5 دن، 2 دن، یا کہ انسٹنٹ آنسر کوئی ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی توقع تو یہی ہوتی ہے نا کہ بندہ لائق ہونا چاہیے۔ تو میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سوچ بچار کا جو گھر ہے، جس کو ہم اکثر اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، سوچ بچار کا گھر بھی کھول لیں، جھاڑ پونچھ کر لیں، یہ بہترین جگہ ہے زندگی گزارنے کے لیے انسان ہونے کے ناطے۔ اور یہ جگہ بھی نہیں ماڑی، اگر یہ جگہ ٹھیک ہو جائے تو یہ جگہ بھی فائدہ مند ہو جائے گی۔ اگر خالی اس جگہ رہیں گے تو پھر نہیں، پھر آپ آگ اچھی بجھا لیں گے،
آگ اچھی لگا بھی لیں گے، یعنی آگ اچھی لگا لیں گے، آگ اچھی بجھا لیں گے، پھر یہ کام ہوگا. لیکن اگر آپ یہاں رہیں گے تو آپ لگائیں گے نہیں آگ، اور شاید بجھا بھی نہ سکے اتنی لوگوں کے تعاون کے بغیر. اب دیکھیے 7 ہیبٹس میں ٹیم ورک کے بارے میں ایک ہیبٹ ہے، کون سی ہے؟ سینرجائز، کہ آپ ایک دوسرے سے ٹیم ورک کریں. تو سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ بی پرو ایکٹیو، کہ مجھے ذمہ داری لینی ہے. لیکن پھر الٹیمیٹلی ذمہ داری اگر آپ لیں گے تو آپ کہیں گے کہ اچھا یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا. تو کیا مطلب؟ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. پھر یہ ہے کہ یہ کام پہلے کروں کہ یہ کام پہلے کروں. تو پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ. پھر ون ون کا مطلب ہے کہ برابر تول دینا انسانوں کے ساتھ، اپنا انٹر ڈپینڈنس کو اہمیت دینا. ون ون، جس میں کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ آنیسٹ ہو جانا. اور یہ ہر ہیبٹ جب آپ اس میں سے گزرتے ہیں تو بہت سارا فن جنریٹ ہوتا ہے، بہت سارا مزہ جنریٹ ہوتا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب آپ پراپر ہیبٹس کے اندر، پراپر سٹرکچر کے اندر چل رہے ہوتے ہیں تو ہر سٹیشن پہ، بی پرو ایکٹیو کے سٹیشن پہ، بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ کے سٹیشن سے، اور فرسٹ تھنگ فرسٹ کے سٹیشن سے، اور ون ون کے سٹیشن سے، یہ سارا مزہ جنریٹ ہوتا ہے. جب کہتے ہیں فرسٹ سیک ٹو انڈرسٹینڈ، ہم بات کاٹنا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے فرسٹ سیک ٹو انڈرسٹینڈ. پھر وہ کہتا ہے سینرجائز، پھر کہتے ہیں شارپننگ دی سو، اس پہ کچھ تھوڑا سیکھ لو، کوئی تھوڑا سا اس میں سمجھ بوجھ کا کام کر لو. شارپننگ دی سو بھی یہاں سے آپریٹ کرنے والی چیز ہے، لیکن بی پرو ایکٹیو یہاں سے آپریٹ کرنے والی بات ہے. بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ یہاں سے آپریٹ کرنے والی بات ہے. فرسٹ تھنگ فرسٹ یہاں سے آپریٹ کرنے والی بات ہے. اور جو ون ون ہے پھر وہ یہاں سے آپریٹ کرنے والی بات ہے. اور سیک ٹو انڈرسٹینڈ بھی یہاں سے آپریٹ کرنے والی بات ہے. سینرجائز جو ہے پھر یہاں سے آپریٹ کرنے والی بات ہے، جب آپ لوگوں سے ایک رومانٹک فرینڈلی ریلیشن شپس بناتے ہیں اور مل جل کے کام کرتے ہیں. اور پھر شارپننگ دی سو یہاں سے، تو کبھی یہاں کبھی یہاں، کبھی یہاں کبھی یہاں، تو آپ کی ایک کمبینیشن زندگی کی بہت شاندار بن جاتی ہے. یہ باتیں بہت سارے نامور لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہوتا، گو کہ یہ باتیں سائنس نے بعد میں دریافت کی. تو کتنے کتنے نامور لوگ تھے جو ملیا میٹ ہو گئے، جنہوں نے اپنا بڑھاپا بہت تکلیف دہ گزارا، جنہوں نے ڈپریشن کی اذیت کو سہا، جنہوں نے نشے کیے، جنہوں نے خودکشیاں کی. کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ اتنے بے شمار ٹنوں کے حساب سے لوگ تاریخ میں پائے جاتے ہیں کہ جو وہ نامور لوگ تھے. اگرچہ آج کل نامور لوگ پہلوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ نامور نہیں ہیں. پہلے اگر کوئی نمایاں کارنامے انجام دیتا تھا تو وہ کوئی ہوتا تھا. اب نسبتاً زیادہ لوگ نمایاں کارنامے انجام دیتے ہیں. آپ میں سے شاید کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ اسمارٹ فون جو ہے وہ کس کی ایجاد ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ ٹیلی فون کس کی ایجاد ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں؟ تو کوئی پتہ نہیں ہے نا. تو ایسی بے شمار چیزیں جو ہیں جن کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ نہیں اب چلے گا کبھی بھی کہ وہ کون کرتا ہے، کیونکہ اب ٹیم ورک کا رواج، سینرجائز کرنے کا رواج جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور قطعی طور پر اس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ کس نے کیا کیا. پرانے زمانے میں اگرچہ رپورٹنگ پور تھی، لیکن جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ ہر اس بندے تک پہنچ جاتا تھا جس نے کام کیا ہوتا تھا. لیکن اب تو بھاگ دوڑ اتنی ہو گئی ہے کہ ایک آ رہا ہے تو ایک جا رہا ہے، تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے. راحت فتح علی خان رہتے ہیں بیدیاں روڈ پہ، ان کا فارم ہاؤس ہے جو انہوں نے بڑا خوبصورت، بہت پیارا، زبردست 8 کنال کا فارم ہاؤس ہے. اور جس دن یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی ہے اس دن صبح ان کے گھر پہ 4 ٹرک آئے تھے جو کہ پودے، دنیا جہان کے خوبصورت پودے انہوں نے منگوائے تھے کہ اپنے گھر کو پھولوں سے سجائیں اور مہک آئے. اور ابھی وہ ناشتہ کر کے بھی فارغ نہیں ہوئے تھے تو پورے پاکستان نے دم والے پانی کی سٹوری پڑھنا شروع کر دی کہ کس طرح انہوں نے اپنے ملازم کو جوتے مارے
اور اس کا اور لوگ جو ہیں اس پہ بین الاقوامی ریئیکشن دینے لگے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو دم والا پانی ہے یہ بہت خوبصورت زندگیوں کو برباد کرتا ہے. ایک ایسا لیجنڈری سنگر جس کی آواز میں مہک ہے, جس کی آواز میں خوشبو ہے, اور جس جیسا مثالی گلوکار کوئی نہیں ہے, تو دم والا پانی اس کو کیسے تباہ کر رہا ہے آپ ذرا اندازہ کریں. اور یہ پچھلے 6-7 سال سے ہے یہ سارا سلسلہ. مجھے یاد ہے 7 سال پہلے میں ان کی ایک کنسرٹس دیکھنے گیا لاہور قلعے کے باہر, جو شاہی قلعہ ہے لاہور کا, اس کے دروازے کے سامنے بہت شاندار فنکشن تھا, اور میں خاص طور پر سننے گیا, لیکن بہت مایوس ہوا کیونکہ ہی واز ٹوٹلی ڈرنک, اور اس میں گانے والی کوئی بات نہیں تھی, اور اس کے بعد مجھے بڑی مایوسی کا سامنا ہوا. اور ایسے بہت موقعوں پہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹس توڑیں. وہ کسی اور ملک میں جانا تھا تو وہاں نہیں پہنچے, اور اب جو لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے دوسرے ملک میں جانا وبال جان سمجھتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو کبھی ہیلپ نہیں ملے گی, کیونکہ وہ تگڑا آدمی ہے, اور تگڑے آدمیوں کی ایک بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو انہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ کیسا تگڑا پن ہے جو کہ ان کو مدد سے محروم رکھتا ہے. اور لوگ بات ہنسی مذاق میں ٹال دیں گے, دم والا پانی, میری بوتل کہاں ہے, وہ میرے مرشد نے دی تھی جس پہ دم کیا ہوا تھا, مرشد خود پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے. تو مطلب سوچنے والی بات ہے کہ جو بھی یہاں زندگی گزارے گا اسے دم والے پانی کی ضرورت ہوگی, اور وہ پہنچے گا غلط منزلوں پہ. لیکن جو بھی یہاں سوچ بچار کرے گا وہ زندگی کو انجوائے کرے گا ٹو دا لاسٹ مومنٹ, اور لوگوں کو جھوٹ موٹ نہیں کہنا پڑے گا کہ بہت چنگا بندہ سی. جو بہترین سٹرکچر ہے دونوں جگہ پہ اچھی زندگی گزارنے کا, وہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں بہت اچھا سمویا ہوا ہے. مزیداری کی بات بتاؤں کہ جب میں نے ایک موقع پہ ملاقات میں ڈاکٹر سٹیون کوی کو بتایا کہ ہم اپنے مریضوں کو آپ کی 7 ہیبٹس پڑھاتے ہیں جو کہ قدرتی فارمولہ ہے نشے سے نجات کا, تو انہوں نے کہا اچھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. یعنی میں نے کہا کہ یہ تو معجزہ ہو گیا کہ آپ کو یعنی پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ جو بات میں نے کبھی نہیں سوچی اپنی کتاب پڑھ کے, تو وہ آپ نے کیسے سوچی. اور پھر اس فیملی سے, ان کے بچوں سے تب سے اب تک رابطہ ہے. لیکن یہ پازیٹیو معجزہ ہے, وہ نہیں ہے جو کل لاہور ایئرپورٹ پہ پیش آیا. ایک بندہ لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچا سامان لے کے, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ دم والا پانی ہے. تو انہوں نے کھول کے دیکھا تو وہ شراب کی بوتلیں تھیں, اور کہا کہ یہ تو شراب کی بوتلیں ہیں. کہتے ہیں دیکھو جی معجزہ ہو گیا. ایسے معجزوں سے اللہ بچائے. آپ ماشاءاللہ روشن خیال ہے, ان باتوں کو سمجھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا آپ کو میں نے ان باتوں کو سمجھتے ہوئے دیکھا ہے, اتنا میں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو سمجھتے ہوئے نہیں دیکھا. میں بہت ساری یونیورسٹیز میں جاتا رہتا ہوں اویئرنیس کے لیے, لیکن جتنا آپ اتنا اچھی طرح سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی ہڈیوں تک چوٹ پہنچی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویئر دا شو پنچز, پتہ ہے آپ کو کہ کہاں سے تکلیف اٹھتی ہے. لیکن آئی ایم ٹرائنگ ٹو سمپلیفائی دی پروگرام. تو ہم روز یہاں کی بات شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں نہیں یہاں, پر کبھی کبھی یہاں بھی. زندگی کا حسن اور مزہ دونوں ان چیزوں کو ملا کے ہے, ملا کے آپریٹ کرنے سے ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 7 ہیبٹس سے مزہ ہر سٹیج پہ لبریٹ ہوتا ہے. آپ ایک ہیبٹ سے دوسری ہیبٹ پہ شفٹ کرتے ہیں, اور وہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے. یو اسکین اٹ. آپ کی زندگی میں کوئی بھی مرحلہ ہوتا ہے تو آپ اسے 7 ہیبٹس سے اسکین کرتے ہیں, اور ان اے فلیش آف اے ٹائم آپ کو نتائج کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے, اور ہر ہیبٹ میں سے گزرتے ہوئے آپ کے اندر سکون کی اور خوشی کی لہریں جنم لیتی ہیں. جب آپ ان کے عادی ہو جاتے ہیں تو مرکز فسادات جو ہے
اس کے ذریعے جو فن کرنے کا ایک ہمیں شوق پڑ جاتا ہے کہ کبھی چرس، کبھی شراب، کبھی ہیروئن، کبھی کچھ، اور ترستے رہتے ہیں. ٹھوکریں اور ترسنا زندگی کا دوسرا نام بن جاتا ہے.